ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. لیکچر نمبر 8 سیکنڈ ایئر کے لیکچر نمبر 8 میں نے آپ کو جنگ آزادی کے بارے میں اور انگریزوں کی آمد اور حکومت کے قیام کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح 1857 عیسوی میں جنگ آزادی لڑی گئی، کیوں ہندوستانی ناکام ہو گئے اور انگریز کامیاب ہو گئے. ہندوستانیوں کی ناکامی کی وجہ سے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے. جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو ان کی وجہ سے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے. ان کی خرابی کی کچھ وجوہات تھے، یعنی جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا تھا، سارے ہندوستانیوں نے حصہ لیا تھا. سارے کا مطلب جن علاقوں میں جنگ آزادی لڑی گئی ان علاقوں میں ہندوستانیوں نے حصہ لیا انگریزوں کے خلاف. لیکن جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری جو تھی مسلمانوں پر عائد کر دی گئی. یہ کہا گیا کہ اس جنگ کی جو ذمہ دار ہے وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں پر یہ ذمہ داری کیوں عائد کی گئی؟ کیونکہ اس کے اپنے وجوہات تھے. انگریزوں کا خیال تھا کہ مسلمان اپنے اقتدار کو واپس لینا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے مغل خاندان کے حکمرانوں نے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اکسایا، جنگ کرنے پر ابھارا، اور اسی وجہ سے ہندوستانیوں نے انگریزوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگ لڑا اور ان کے خلاف غداری کی اور ان کے خلاف بغاوت کیا. تو جنگ آزادی لڑنے کا سارا جو وہ تھا ملبہ تھا وہ مسلمانوں کے سر پر ڈال دیا. یہ ان ساری باتوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کی گئی. اچھا، جبکہ ایسا نہیں تھا. جتنے ان علاقوں میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی گئی اس میں ہندوستانی شریک تھے، یعنی سارے ہندوستانیوں کا یہ وہ تھا. اچھا، اس کے علاوہ دوسری وجہ جو تھی کہ انگریزوں کو مسلمان سے ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمان ایک باصلاحیت قوم تھا. چونکہ مسلمان ایک باصلاحیت قوم تھا، اس وجہ سے انگریزوں کو ڈر تھا کہ ہندوستان میں اگر ہم سے یہ اقتدار کوئی واپس چھین سکتا ہے تو وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں وہ کیپیبلٹی موجود ہیں جو ایک انگریزوں سے حکومت چھیننے کے لیے کافی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی انگریز مسلمانوں سے خائف تھے، ڈر رہے تھے کہ کہیں مسلمانوں کو اگر موقع مل گیا تو مسلمان ہم سے یہ حکمرانی دوبارہ چھین لے گی. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ جتنا مسلمانوں کو مغلوب رکھا جائے، جتنا مسلمانوں کو کمزور رکھا جائے، اتنا ان کی حکومت کی طوالت کے لیے بہتر ہے. اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. خصوصی طور پر معاشی طور پر بہت زیادہ مسلمانوں کو کمزور کیا. اچھا، مسلمانوں کو معاشی لحاظ سے اس لیے کمزور کیا کہ مسلمان اگر سر اٹھائیں گے تو انگریزوں کے لیے وہ خطرہ بنیں گے. اس وجہ سے مسلمانوں کو سر اٹھانے نہیں دیا گیا. اب یہاں پر جب جنگ آزادی لڑی گئی اور مسلمانوں کے ساتھ جو انگریزوں کا سلوک تھا وہ انتہائی ناجائز سلوک تھا، ناروا سلوک تھا. 3 دنوں میں 24 مغل شہزادوں کو قتل کیا انگریزوں نے. نہ صرف یہ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا. اس ناروا سلوک کی وجہ سے مسلمانوں نے انگریزی زبان اور مغربی نظام تعلیم سے انکار کیا اور اسی سے نفرت کی، کیونکہ مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور انگریزوں سے جڑی ہر ایک چیز سے وہ نفرت کرتے تھے.
اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے جو مغربی نظام تعلیم تھا اس سے بھی انکار کیا۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا، ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے انگریزوں کو یہاں پر اپنا نظام تعلیم رائج کرنا پڑا اپنی مفاد کے لیے، تو اسی نظام تعلیم سے انہوں نے انکار کیا اور انگریزی زبان سے بھی انکار کیا۔ اس وجہ سے مسلمان مغلوب ہو گئے۔ دوسری طرف ہندو کا حالات کے ساتھ سمجھوتا، دوسری طرف مسلمانوں نے تو انگریزی زبان سے بھی انکار کیا، مغربی نظام تعلیم سے بھی انکار کیا، اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات تو خراب ہی تھے، لیکن دوسری طرف ہندو نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور اسی سمجھوتے کی بنا پر ہندو نے انگریزی زبان بھی سیکھ لی، مغربی نظام تعلیم کو بھی ایکسیپٹ کیا، اور اس طرح انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے ہندو کے حالات بہتر ہو گئے، اور ہندو چاہتے تھے کہ وہ مسلمان جنہوں نے پچھلے کئی سو صدیاں ہندو پر حکومت کی، اب وہ ہندو مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو ہندو کے حالات ٹھیک ہونے لگے، جبکہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونے لگے، دن بدن ان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ اس وجہ سے جو مسلمانوں کی حالت زندگی تھی وہ انتہائی کمزور ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ آگے جا کے چند تحریکوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ان تحریکوں میں تحریک دیوبند اور تحریک علی گڑھ اور ندوۃ العلماء یہ پیش رہے۔ اس میں انشاءاللہ آگے جو آنے والا ٹاپک ہے وہ تحریک علی گڑھ ہے۔ تحریک علی گڑھ کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔